اللہ سے وہ ڈرے گا جو نماز پڑھے گا. جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا اللہ کا ڈر اس کے اندر کیسے آئے گا؟ نماز تو پڑھو، نماز پڑھو، خدا کے آگے جھکو، اس کو سجود کرو، اس کو رکوع کرو. یار ہر روز ہمارے لیے جمعہ ہونا چاہیے، ہر نماز کا وقت ہمارے لیے جمعہ ہونا چاہیے. جس طرح جمعے کا رش ہوتا ہے اسی طرح فجر میں بھی جمعے جیسا رش ہونا چاہیے. جب ہم کسی مسئلے میں آ جاتے ہیں، کسی پرابلم میں گھر جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں فوراً یا اللہ ہماری مدد فرما، اور اللہ پھر بھی محمد علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، لہذا تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، ہر صورت میں نماز پڑھو. نماز ہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے. رب العالمین نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. 5 وقت. اگر ان 5 نمازوں کا ہم وقت کا تعین کریں، کل وقت کا تعین کریں تو ہارڈلی 40 منٹس، 40 منٹ درکار ہے. اور 40 منٹ کے اندر 24 گھنٹے میں سے 40 منٹ پیورلی اللہ کے نام کر دیں. اوئے ہوئے ہوئے، کتنا بھلا ہے، کتنا مزہ آئے گا. ہم کر ہی نہیں رہے. اذان آ رہی ہوتی ہے ہم اگنور کر لیتے ہیں. وہ بلا رہا ہے، آ جاؤ اللہ کے پاس آ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ. ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں. آخرت میں بھی ہم سے سب سے پہلے سوال نماز کا کیا جائے گا. ہاں بھائی، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنی نمازیں چھوڑیں؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. افسوس، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. نماز تو پڑھو، نماز پڑھو، خدا کے آگے جھکو، اس کو سجود کرو، اس کو رکوع کرو. پھر دیکھو اللہ پاک کتنا نوازے گا. صرف 5 وقت کی نماز. تو بہرحال ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور ہم بالکل اس طرف توجہ نہیں دے رہے. جمعے کو دیکھیں، ساری مساجد بھری بھی ہوتی ہیں. یار ہر روز ہمارے لیے جمعہ ہونا چاہیے، ہر نماز کا وقت ہمارے لیے جمعہ ہونا چاہیے. جس طرح جمعے کا رش ہوتا ہے اسی طرح فجر میں بھی جمعے جیسا رش ہونا چاہیے. ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی. مگر اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے مشکل سے نکالنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کرے گا. اللہ سے وہ ڈرے گا جو نماز پڑھے گا. جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا اللہ کا ڈر اس کے اندر کیسے آئے گا؟ اللہ کا ڈر اور خوف سجود سے آئے گا، رکوع سے آئے گا.
اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور تمہیں مشکل وقت سے میں نکالوں گا. دعا کرو. جب ہم کسی مسئلے میں آ جاتے ہیں، کسی پرابلم میں گھر جاتے ہیں، تو کہہ دیتے ہیں فوراً یا اللہ ہماری مدد فرما، اور اللہ پھر بھی میری، آپ کی، ہم سب کی مدد فرماتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ نماز پڑھ رہا یا نہیں پڑھ رہا. اس نے کہا اس نے مجھ سے مانگا ہے اور میں دینے والا ہوں اور میں دوں گا. اسی وقت اس کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے. جب ہماری حاجتیں ہمارے کہنے سے پہلے پوری کر دیتا ہے تو پھر ہم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کو سجود کیوں نہیں کرتے؟ اس کو رکوع کیوں نہیں کرتے؟ سوچیں. میرا رب ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے، ہماری آوازیں سن لیتا ہے، ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی محسوس کر لیتا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کر دیتا ہے. بڑے بڑے مسئلے مسائلوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں، رب کو بلاتے ہیں، وہ اسی وقت حاضر، ہماری ہر منزل، ہر مراد پوری. یہ کرشمہ ہے. اگر ہم ہر وقت اس کی عبادت کریں، ظہر کے وقت ظہر ادا کریں، عصر کے وقت عصر ادا کریں، فجر کے وقت فجر ادا کریں، تو پھر دیکھو اور کتنا نوازے گا ہمیں. اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کا کام بنائے گا. آئے ہائے ہائے ہائے. اللہ کے اوپر جو بھروسہ کرے گا اللہ اس کے کام بنائے گا. اور یقین کریں اللہ اپنا کام پورا کرتا ہے 110%. یہ سورہ طلاق میں ہے. سورہ طلاق میں ہے اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکالنے کا کوئی راستہ پیدا کرے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ کے لیے کافی ہے. یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. البتہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. سورہ طلاق میں واضح طور پہ کہا ہے یقین کرو، بخدا اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے حقوق ادا کرو. کیا ہے؟ نماز ہے نا. جھوٹ نہ بولو، نماز پڑھو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، یہی حقوق ہے نا. کرو تو دیکھو چھپڑ پھاڑ کے ہر چیز ملے گی. مگر یہ سب کچھ کرنے کے لیے تم بنو تو صحیح، دل میں وہ جستجو پیدا تو کرو. صرف جمعے کے دن، جمعے کے دن کیوں، ہمارے لیے ہر دن جمعہ ہی ہے. ہر نماز میں جمعے جیسا رش ہونا چاہیے. آخرت میں بھی نماز کام آئے گی دوست. وہ کہتے ہیں نا نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. خوبصورت بات ہے سمجھداروں کے لیے. نماز پڑھا کرے، بہت سکون ہے. حتیٰ کہ وضو کرنے میں بھی زبردست قسم کا سکون ہے. بڑی حکمت ہے وضو کرنے میں. آپ دل سے وضو تو کریں نا. آئے ہے بخدا بہت مزہ آئے گا، بہت لطف اندوز مزہ، سکون. اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. الف لام میم محمد عین علی. الف لام میم محمد عین علی.